کے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کہتے ہو، یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو میں اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن کتنا آپ کے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہے کہ جب ہم سورہ بقرہ تلاوت کریں گے، سورہ بولیے سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کریں گے تو 3 جماعتوں کا ذکر اللہ نے کیا، 3 جماعتوں کا۔ پہلے الذین یؤمنون بالغیب، پہلی جماعت مومنین کی جماعت جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے مومنین کی جماعت۔ اور ان کے اوصاف بھی آگے بیان کیے ہیں، آگے چل کر اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، دوسری جماعت کو جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا۔ کفر کا معنی ان کا دل اور زبان یکساں ہے، کفر میں یکساں ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے۔ اور پہلی جماعت مومنین کی جماعت ہے، ایمان دل میں بھی ہے، حب نبی دل میں بھی ہے، تعظیم مصطفیٰ دل میں بھی ہے، اطاعت رسول دل میں بھی ہے، یعنی وہ یکساں ہے، حضور کے سامنے بھی ایسے، حضور کے پیچھے بھی ایسے۔ وہ جماعت ان الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم، یہاں تک مومنین کا ذکر، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب آگے دوسری جماعت کا ذکر ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سلام علیکم، ان پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم ان کو ڈراؤ کیا نہ ڈراؤ، یہ ایمان یہ ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب، یہ ایسی جماعت جن کے آنکھوں پر، دل پر، کانوں پر پردہ پڑ گئے، مہر لگ گئی، اور یہ میری بات سمجھنے والے یہ کون ہے؟ دوسری جماعت بولیے پہلی جماعت، دوسری جماعت، اب تیسری جماعت کا بھی ذکر اسی جگہ اور جن کا بھی ذکر کرنے لگا تھا اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ، اب آپ سے چلانے ایک سوال ہے، کیا ابو جہل نے کبھی کہا کہ میں نے ایمان لایا؟ جواب نہیں دے رہے آپ، کبھی بولا تو پتا چلا ان کی جو زبان تھی وہی دل تھا، کفر زبان پر بھی تھا، حضور کے سامنے بھی کہتے تھے میں نہیں مانتا ہوں، حضور کے پیچھے بھی کہتے تھے، یہ تو کافروں کی جماعت ہے۔ اب اس سے آگے ایک جماعت اللہ نے خود بیان کی، وَمِنَ النَّاسِ، اے میرے لیے اب کن لوگوں میں، مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وَبِالْيَوْمِ اور آخرت پر ایمان لایا، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب بتا یہ کوئی سوچیے کیا کوئی لکھی کتاب نہیں، منزل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور خدا کی کتاب ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں، خود اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، یعنی میرے حبیب جماعت ایسی ہے جو مومنین کی جماعت ہے، جماعت ایسی ہے جو کافروں کی جماعت ہے، مومنین کو جو دل میں ہے وہ زبان میں ہے، جو تیرے پاس ہے وہ تیرے پیچھے بھی ہے، لیکن کافروں کی حالت ہے وہ منکر ہے لیکن سامنے بھی منکر ہے، جو ان کی زبان میں وہ دل میں بھی ہے، بس یہ کفار کی جماعت ہے۔ لیکن میرے نبی ایک جماعت ایسی ہے وہ یقول آمنا، جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا باللہ وبالیوم اب کیا بچا، جب خدا پر ایمان لایا، جب آخرت پر ایمان لایا، اب کیا بچا، ان کو تو مومن کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کہتا ہے نبی میں کہتا ہوں، قرآن سن لو، وما ہم بمؤمنین، میں کہتا ہوں نبی یہ مومن ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ تین جماعت آپ کے ذہن میں آ گئی، یہ میں نے نہیں کہا، قرآن میں کتنی جماعت، پہلی، دوسری، اور یہ تیسری کون سی ہے؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، خود جب تو اقرار کرے میں مومن ہوں، ہم اس کو کافر کیسے کر سکتے ہیں؟ خود کہتا میں نے اللہ کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، جناب کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، ہماری کیا مجال ہم اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کہتا وما ہم بمؤمنین، لیکن میں کہتا وہ مومن ہی ہے۔ اب یہ جماعت تھی، اب جب انہوں نے کہا میں ہم مومن ہیں، اب بتاؤ کیا مومن اس زمانے میں بے نمازی رہ سکتا تھا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آج کی بات الگ ہے، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، یہ وہ دور میں تھا، یہ نبی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو اپنے آپ کو مومن کہتا تھا اس کو نماز ضروری پڑھنی ہی پڑھنی، اس زمانے میں اس کو سنتوں پہ عمل کرنا ہی کرنا تھا، اسی لیے وہ مومن جو کہتے تھے اپنے آپ کو ان کے پاس اطاعت تھی، نبی جو کہتا تھا ظاہر کرتے تھے، سجدہ کرو کرتے تھے، روزہ رکھو کرتے تھے،
کے بعد کے حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابہ ہے، جنگ چل رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے کفار مسلمین کے درمیان، دوران جنگ ایک صحابی ہے حضور فلانی شخص بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ جانتے بھی ہیں، کیا فرمایا؟ مسلم کے لیے جان صحابی بڑے حیران ہوتے ہیں،